الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. لقد أورد الإمام الألباني حديثا في كتابه سلسلة الأحاديث الصحيحة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها عليكم قبورا كما اتخذت اليهود والنصارى في بيوتهم قبورا وإن البيت ليتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم نے سنا قرآن کریم کی شان و عظمت کے متعلق کہ مولا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں قرآن کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ دنیا کی ہر اس چیز سے بہتر اور بڑھیا ہے جو تم جمع کرتے ہو. پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ جو قرآن والا ہے، جو تلاوت کرنے والا ہے، جو تعلیم دینے والا ہے، جو قرآن کریم پر غور و فکر کرنے والا ہے، جو اس کی طرف بلانے والا ہے اور جو اس پر عمل کرنے والا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس کی دو کمزور پنڈلیاں کل قیامت کے دن جب ترازو میں رکھی جائیں گی تو ان کا وزن بہت پہاڑ سے بھی زیادہ. آئیے آج اس حدیث مبارک کی روشنی میں سنیں کہ جس جگہ قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم کی برکت کی وجہ سے اس جگہ کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہے. جس جگہ اس کتاب حکیم کی تعلیم دی جاتی ہے، جس جگہ اس کتاب کریم کی تعلیم حاصل کی جاتی ہے، جہاں اس کی تلاوت کی جاتی ہے، جہاں اسے پڑھا اور سنا جاتا ہے، جہاں اس پر غور و فکر اور تدبر کیا جاتا ہے، وہ جگہ اللہ رب العالمین اسے کیا مقام و مرتبہ عطا کرتے ہیں. جگہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتی ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا: لوگوں اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں کے لیے رکھو، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں ادا کیا کرو. مراد یہ ہے کہ سنتیں، نوافل وہ کچھ نہ کچھ گھروں میں جا کر ضرور پڑھو. فرض نماز وہ تو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنی مردوں پر واجب ہے. تو کون سی نمازیں پھر گھروں میں؟ نوافل، سنتیں، وتر، ان میں سے کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے گھروں میں مردوں کو ضرور ادا کرنی چاہیے. اور فرمایا کہ اپنے گھروں کو اپنے اوپر قبریں مت بناؤ. معنی یہ ہے کہ وہ گھر جہاں نمازیں ادا نہیں کی جاتی وہ اور قبرستان برابر. گھر بڑا مہنگا ہے، کروڑوں میں اور آج کی دنیا میں اربوں میں گھر ہے، زمین ہے، شاندار کوٹھی ہے،
باہر کا ساز و سامان ہے، گاڑیاں مہنگی ترین ہیں، کولنگ کا، ہیٹنگ کا سارا بندوبست امپورٹڈ ہے، اور وہ چیزیں ہیں کہ لوگ دور سے دیکھنے آتے ہیں کہ گھر بنایا ہے گھر بنانے والے نے، لیکن اگر اس گھر میں نمازیں نہیں ادا کی جاتی تو اس گھر میں اور قبرستان میں کوئی فرق، اور عام طور پر ایسے گھر وہاں رہنے والے مکین پریشان اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جی گھر تو بڑا مہنگا بنایا ہے، کبھی کوئی نہیں چھوڑی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس گھر میں کچھ سایہ ہے، رات کو سوتے ہیں تو آوازیں آتی ہیں، دن کو اٹھتے ہیں جو چیزیں اپنی جگہ سے ہلی ہوتی ہیں، سوئے ہوتے ہیں تو کوئی تنگ کرتا ہے، اٹھتے ہیں تو کہیں چھینٹے پڑے ہوتے ہیں، کہیں کچھ ٹوٹا ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جن گھروں میں نماز ادا نہ کی جائے، ذکر کیا نہ جائے، وہ گویا قبرستان ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو اس طرح یا اپنے گھروں میں اس طرح قبریں مت بناؤ جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے گھروں میں قبریں بنائی ہیں۔ اور آج مسلمان انہوں نے کہا گھروں میں نہ صحیح مسجدوں میں قبریں بنائیں۔ مسجد جو اللہ کے گھر ہے، جو اکیلے مالک الملک اس کی ملکیت ہے، اور جہاں اس کے سوا کسی اور کو مانگنا، اس سے پکارنا وہ جائز نہیں، وہاں قبریں درمیان میں ہیں اور سجدے ہو رہے ہیں، معلوم نہیں سجدہ قبر کو ہے یا عرش والے رب کو۔ تو فرمایا اپنے گھروں میں قبریں مت بناؤ جیسے یہود و نصارہ نے قبریں بنا۔ پھر ارشاد فرمایا اور یقیناً وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، اور یقیناً وہ گھر جس میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، کیا ہے اس گھر کو؟ اللہ فرمایا وہ گھر چمکنا شروع کر دیتا ہے، لوڈ شیڈنگ ہو، گھر ٹوٹا ہوا ہے، جھونپڑی ہے، رنگ روغن بھی نہیں ہے، پانی کا ہیٹنگ کا کولنگ کا سسٹم بھی اچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ اس گھر میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، فرمایا یہ گھر اس طرح چمکتا ہے، اتنا چمکتا ہے، اتنا روشن ہوتا ہے، اتنا نورانی ہوتا ہے کہ اے زمین والو جس طرح تمہیں آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے دکھائی دیتے ہیں، اسی طرح وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت کی جائے آسمان والوں کو زمین پر چمکتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات! جن کے پاس جتنا مال و دولت زیادہ ہے، لوڈ شیڈنگ سے بچنے کے لیے، اندھیروں سے بچنے کے لیے مہنگے سے مہنگا بندوبست کرتے ہیں، ڈیزل کے ساتھ، پیٹرول کے ساتھ، اور اگر پیسے زیادہ ہیں اس سے بھی مہنگا بندوبست کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اندھیرا نہ ہو، روشنی رہے۔ تو ان گھروں کا کیا کہنا جو ان کی چمک آسمان والے فرشتوں کو ان گھروں کی طرف دیکھنے پر مجبور کر۔ کیا ہمارے گھر ایسے ہیں؟ کیا ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں اور ہم اس قرآن کریم کی گھروں میں تلاوت کرتے ہیں؟ سارا دن بچے فزکس، کیمسٹری، بایو، میتھس اور اس طرح کی کتابوں کو کھلا رکھتے پڑھتے، اور مائیں بھی باپ بھی بچوں کے پیچھے پڑھو پڑھو۔ کبھی یہ بھی فکر کی ہے کہ آج سارے دن میں اس بچے نے کتنے پارے تلاوت کی؟ آؤ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، اب کوشش کریں کہ ہر وقت ہمارے گھروں میں اللہ کی توفیق سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی رہے، تاکہ یہ گھر چمکتے رہیں اور آسمان کے فرشتے انہیں دیکھتے رہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم أذهب البأس رب الناس واشفهما واشفنا. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اكفناهم مما شئت. اللهم اكفناهم مما شئت. اللهم اكفناهم مما شئت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه.